حضرت سیدنا امیرالمومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خلفۂ راشدین میں شامل کیا جاتا ہے اور واقعتاً ایک انتہائی اعلیٰ حاکم اور نیک اور پارسا انسان تھے، اور آپ نے 2 سال حکومت فرمائی، اور 2 سال میں جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی مملکت تھی، اس پوری مملکت میں ایک بھی بندہ زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، بلکہ بے شمار لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے۔ یہ آپ کا عدل و انصاف تھا۔ آپ کے دور کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنے وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک عورت تھی جس کی 5 بیٹیاں تھیں، خامد اس کا فوت ہو چکا تھا، اور انتہائی قسم و پرسی کا عالم تھا، انتہائی غربت کی حالت تھی، اور گزر بسر بڑی مشکل ہو رہی تھی۔ کوئی بندہ مدد کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، نہ کوئی اپنا رشتہ دار، نہ کوئی محلے دار۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب اس طرح حالات ہوتے ہیں کہ سر کا سائیں جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ خامد فوت ہو جائے، تو عورت کے لیے انتہائی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں، اور اگر اس کی بیٹیاں بھی ہوں تو پھر اور مشکل ہے۔ ایسے وقت میں جب وہ سب لوگوں سے مایوس ہو گئی تو کسی نے اس کو کہا کہ اس وقت جو ہمارا بادشاہ ہے، جو امیر المومنین، جو خلیفہ ہیں، وہ بڑے نیک اور پارسا آدمی ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، وہ ضرور تمہاری کو مدد کر دیں گے۔ چنانچہ وہ عورت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو ایک عورت نے دروازہ کھولا، اور اس کے بھی بظاہر حالت جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نظر نہیں آ رہی تھی کپڑوں کی حالت سے کہ یہ کوئی امیر المومنین کے گھر کی کوئی عورت ہے۔ تو خیر اس نے پوچھا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے، تو آپ یہاں بیٹھو۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیکھتی ہے کہ ایک شخص اندر آتا ہے جس نے انتہائی سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے، بلکہ کئی جگہوں پر پیوند بھی لگے ہوئے تھے۔ ایک ہاتھ میں ایک گٹھلی پکڑی ہوئی تھی، گٹھڑی، اور وہ لے کر آ کر بیٹھ گیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ گھر میں صحن میں ایک درخت لگا تھا، اس کے نیچے بیٹھ گیا اور کھانا مانگا۔ اس عورت نے ایک سادہ سا کھانا ان کے سامنے پیش کیا، تو میں دیکھ رہی تھی، وہ عورت بتاتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کوئی شاید اس گھر کا کوئی غلام ہوگا جو آیا ہے۔ تو جب وہ کھانا کھا چکے تو اس عورت نے مجھے کہا کہ امیر المومنین آ گئے ہیں، تم ان سے مل لو۔ میں بڑی کیونکہ پریشان تھی، میں نے اس عورت سے کہا کہ ایک تو میں پریشان ہوں، بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، دوسرا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے امیر المومنین کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس نے کہا کہ یہی امیر المومنین ہے۔ چنانچہ میں ان کے پاس گئی۔ اب میرے جو سوچیں تھیں اس میں پریشانی بھی داخل ہو گئی کہ اگر امیر المومنین کی یہ حالت ہے تو وہ ہماری کیا مدد کریں گے؟ وہ تو اپنی حالت نہیں تبدیل کر سکتے۔ چنانچہ میں ان کے قریب پہنچی تو میں نے ان کی آنکھوں میں حیا کو دیکھا کہ انہوں نے مجھے میری طرف دیکھا نہیں بلکہ اپنی نظروں کو جھکا لیا اور پوچھا کہ تم کیسے آئی ہو؟ تو میں نے انہیں کہا کہ میری 5 بیٹیاں ہیں اور میں بیوہ عورت ہوں، کوئی میرا سہارا نہیں، تو میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آپ میرے لیے کچھ کریں۔ میری بیٹیوں کے لیے اگر آپ 100 دینار مقرر کر دیں تو میں اپنا اچھا گزارا کر سکوں گی۔ چنانچہ آپ نے فوراً قلم اور کاغذ منگوایا۔ میں نے ایک بیٹی کو سامنے کیا، انہوں نے اس کے لیے 1000 دینار سالانہ مقرر کر دیا۔ میں نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے دوسری بیٹی کو سامنے کیا، انہوں نے اس کے لیے بھی 1000 دینار سالانہ مقرر کر دیا۔ پھر میں نے تیسری بیٹی کو پیش کیا۔ اس طرح جب میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتی رہی، چوتھی بیٹی کو جب سامنے کیا تو میں نے امیر المومنین کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آپ نے وہ کاغذ قلم جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا، قلم کو روک دیا۔ میں نے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ آپ پہلے تو ہر بیٹی کے لیے 1000 دینار مقرر کر رہے تھے، تو اس بیٹی کے لیے آپ نے کیوں مقرر نہیں کیا؟
آپ نے فرمایا کہ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہی تھی تو میں اللہ رب العزت کی خاطر ہی دے رہا تھا، اب جب تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں یہ سوچنے لگا کہ قیامت والے دن جب میں کہوں گا میں نے اس بیٹی کے لیے 1000 دینار مقرر کیا تو اللہ رب العزت یہ کہے کہ یہ تو نے اس لیے کیا کہ اس نے تیرا شکریہ ادا کیا ہے، تو میرے پاس تو اس کا کیا اجر طلب کرتا ہے، تو میں کیا جواب دوں گا، اس لیے میں نے اس کو روک دیا۔ اب یہاں جو ہمارے لیے سبق اس میں نظر آ رہا ہے بڑا ہی خوبصورت ہے کہ جو بھی نعمت کسی کی طرف سے بھی ملے وہ دراصل اللہ رب العزت کی ہی عطا ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا ہی شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور لیکن میرے پیارے نبی، آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو یہ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا کہ آپ اپنی خاطر کوئی کام نہیں کرتے تھے، جیسے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وہ جب ایک کافر کو قابو کر لیا اور اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا جب کہ آپ مجھے آسانی سے قتل کر سکتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے قتل کرنے لگا تھا اللہ کی خاطر، لیکن اب جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو میرا اپنا غصہ بھی اس میں شامل ہوا، کر اللہ رب العزت پوچھتا کہ تو نے اپنی خاطر اس بندے کو کیوں قتل کیا تو میں اللہ رب العزت کو کیا جواب دیتا، اس لیے میں نے تمہیں چھوڑا ہے۔ اور یہی تصور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ تقویٰ کی اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جب کوئی بندہ آپ کے اوپر احسان کرے تو اس کا بھی شکر ادا کریں اور اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا کریں۔ اس کے لیے قرآن مقدس میں بھی ہمیں ایک آیہ مبارکہ ملتی ہے کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام پر جب اللہ رب العزت کا کرم ہوتا ہے تو آپ دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی، کہ اے اللہ جو تو نے ہمارے اوپر کرم فرمایا ہے مجھے تو ایسا بنا دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اس بات پر کہ تو نے میرے اوپر نعمت فرمائی اور اس بات پر بھی کہ تو نے میرے والدین کو بھی نعمتوں سے نوازا۔ تو شکر جہاں ادا کرنا ہے اپنی خاطر، اپنے والدین پر بھی اللہ رب العزت کی جو نعمتیں ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو مزید عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کا شکار ہوتا ہے۔ تو جو نافرمان ہے اس کے لیے عذاب شدید ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، جو شکر ادا کرے گا تم میں سے میں اس کو مزید عطا فرماؤں گا، اور جو ناشکری کرے گا وہ یہ جان لے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے اور ناشکری سے محفوظ رکھے، آمین۔